السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم عزیز دوستو، یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس سے پہلے نہ کبھی کسی نے کی، اس کے بعد نہ کوئی کرے گا۔ میرے محترم، اس رات کو کہتے ہیں معراج کی رات۔ ایک زمینی سطح کا سفر ہے، ایک آسمانی سطح کا سفر ہے۔ زمینی سطح کا سفر کو اسرا کہتے ہیں اور آسمانی سفر کا سطح کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کیوں ہوا؟ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس کیوں بلایا؟ اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ سے ملاقات کا ذریعہ کیوں بنایا؟ آخر وجہ کیا تھی؟ آخر یہ معراج کیوں نصیب ہوا؟ معراج اس لیے نصیب ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر دین کی تبلیغ اور دین کی محنت دیتے رہے، لوگوں کو کہتے رہے، سمجھاتے رہے، بجھاتے رہے۔ لوگوں نے بہت تکلیف دیا، بہت سارے مصیبتوں اور پریشانیوں سے جھیلنا پڑے، اور لوگ ستاتے تھے، لوگ دشمن بن گئے۔ آخر میں اللہ کے نبی کی بات کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچے کہ شاید ایک شہر ہے جو پہاڑ کی آڑ میں ہے، جس کو طائف کہتے ہیں، وہاں جو ہے ہمارے ماموں ہے، رشتہ دار ہیں، شاید وہاں جا کر اگر کہوں تو وہ میری بات کو مان لے۔ ماموں کیسا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی بھائی وہاں تھے، اس وجہ سے گئے۔ شاید یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے کے اندر رشتہ داری کو بہت پیار اور محبت سے دیکھا جاتا تھا، اور اس کا بہت ادب و احترام کیا جاتا تھا، ان کی عزت کیا جاتا تھا۔ اس لیے رشتہ داری کی وجہ سے ہم اگر وہاں پہنچے تو میری بات کو شاید وہ مان لیں۔ لیکن سب پر اب لوگوں نے سنا ہوگا، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا فضائل اعمال کے اندر، اللہ کے نبی جب وہاں پہنچے، وہاں بھی 3 بادشاہ تھے، تینوں بادشاہ نے دھتکار دیا۔ آخر میں دھتکارا یہاں کے وہاں کے شریر لڑکوں کو، شریر نوجوانوں کو ان کے ساتھ چھوڑ دیے۔ کسی نے پتھروں کی بارش کی، کسی نے گالی دیا، کسی نے تھالی پیٹی، طرح طرح کی تکلیف دیے۔ آخر یہاں تک کہ اتنا پتھر برسایا کہ خون سے لبریز ہو گئے، پاؤں کے جوتے جو ہے خون سے بھیگ گئے۔
لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ آگے چل کر جب دیکھا کچھ افاقہ ہوا، ایک باغ کے اندر گئے اور اس باغ کے اندر ایک کھجور کے چھاؤں میں جو ہے، درخت کے چھاؤں میں جو ہے آرام کے لیے وہاں تشریف لے میرے محترم۔ لیکن فرشتہ آیا، کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو میں ان دونوں جانبوں کی پہاڑوں کو ملا دوں، یہ مسل جائے، کچل جائے، ختم کر دوں میں اس کو، لیکن اللہ کے نبی نے منع کیا، دعا دی۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی بہت غمگین اور افسوس میں رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت رحم آیا کہ میرے محبوب، میرے نبی، میرے مصطفیٰ، میرے مرتضیٰ احمد مجتبیٰ، میرے پیارے جو ہے بہت غمگین افسوس میں ہے۔ تو 3 دن کے بعد تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ میرے محبوب کو میں بلاؤں، میں ان سے ملاقات کروں، ان کی غمگین کو دور کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو معراج نصیب فرمایا۔ میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، معراج کیا چیز ہے؟ اس لیے کہا جو شخص، جو انسان 5 وقت کی نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھ لے گا، اس کی معراج یہی ہو گئی۔ اللہ کے نبی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سو رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ پہلے اللہ نے کہا کہ جاؤ میرے محبوب کو بلا کے لاؤ، جبرائیل سے حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام سے نکل گئے، پھر واپس بلایا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ سے کہ اللہ آپ نے بھیجے پھر واپس کیوں بلایا؟ کہا کہ میرے محبوب کو بلانے کے لیے جا رہے ہو تو اکیلے جاؤ گے؟ نہیں، اکیلے نہیں جانا ہے، کسی کو ساتھ میں لے کے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ 70,000 فرشتے کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ میرے محبوب کو لانے کے لیے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے نبی سو رہے ہیں، دیوار توڑ کر نہیں، گیٹ کے طرف سے نہیں، دروازہ کھول کر نہیں، سیدھا چھت پھٹا، جبرائیل السلام اندر آئے اور جگایا کہ اب آپ سفر کی تیاری کیجئے۔ جب وہاں جگانے کے بعد جبرائیل السلام جب اللہ کے نبی کو ساتھ لیے، اس کے بعد مکہ مکرمہ آئے۔ مکہ مکرمہ میں آ کر جو ہے اللہ کے نبی پھر سو گئے، پھر ان کو جگایا کہ آپ سفر کی تیاری کیجئے۔ پھر وہاں سے لے کر گئے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں زمزم، وہاں لے کے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کو چاک کیا، دونوں دل، اللہ کے نبی کی سینے سے دل کو نکالا، جنت سے سونے کا تشت لایا گیا تھا، اس تشت کے اندر نور بھرا ہوا تھا، آب زمزم کی پانی سے اللہ کے نبی کی دل کو صاف کیا گیا، پھر دل کو رکھ کر پھر ہاتھ پھیرا اور دونوں سینہ جڑ گیا۔ پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وہاں سے جو ہے طور سینا جہاں موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام کرتے تھے، وہاں گئے۔ پھر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کہ ہم کلام کا جگہ ہے، آپ یہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، وہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ پھر وہاں سے نکلے، پھر مدین پہنچے جہاں شعیب علیہ السلام کی بستی تھی، اس بستی میں گئے، پھر وہاں سے نکلے میرے محترم بھائی بزرگوں دوستوں، پھر بیت المقدس گئے، وہاں دیکھا کہ 1,00,000 انبیاء کرام تشریف رکھے ہیں اور سب انتظار میں ہیں، اور فرشتے بھی ہیں، سب کے سب انتظار میں استقبال کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے 1,24,000 نبی استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ باضابطہ اذان ہوئی، اقامت بھی ہوئی، لیکن وہ کوئی نماز، فرض نماز نہ تھی، وہ عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے کا جو ہے نماز تھی، کوئی فرض نماز نہ تھی۔ تو 2 رکعت نماز بھی، اس کے بعد پھر آسمان کی طرف کا رخ سفر ہوا۔ سب سے پہلا آسمان حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا، آدم علیہ السلام کہہ رہے کون؟ کہ اللہ کے محبوب۔ کون اللہ کے محبوب؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے ملاقات ہوئی،
دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر موسیٰ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں آسمان پر ٹیک لگا کر ایک بوڑھے بزرگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، سلام کیے، مصافحہ ہوئی، کیونکہ یہ دستور ہے دنیا کا، اگر بیٹا نبی بھی ہے لیکن باپ تو باپ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے یہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ وہ بوڑھے بزرگ کون تھے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، جو ساتواں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد سفر شروع ہوا سدرۃ المنتہا، جہاں احکام لے کر فرشتے آتے ہیں تو وہیں رکتے ہیں، اعمال لے کر، نیکی لے کر جب یہاں سے فرشتے جاتے ہیں تو وہیں رکتے ہیں، جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے جبرائیل کا اصل شکل دیکھا۔ اس کے بعد جبرائیل السلام کا واپس ہو گئے۔ اب اس کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی اگر میں اس کے آگے جاؤں تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد عرش معلیٰ، عرش معلیٰ کے بعد پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے السلام علیک ایھا النبی، بڑے پیار سے اللہ کے نبی کو اللہ خود سلام کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میرا جان، میرا مال، میرا سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں السلام علیک ایھا النبی، لیکن یاد رکھو کہ وہاں بھی امت کا خیال ہے۔ یہ نے کہا السلام علیکم، اللہ نے صرف السلام علیکم نے کہا، السلام علیک آپ کو سلام ہے کہ میرے محبوب میرے نبی آپ کو سلام، اللہ سلام کر رہے ہیں۔ میرے محترم، میں نے پچھلے جمعہ سے پچھلے جمعے کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی نے خود سوال کی تھی کہ اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ آپ جو اس سے بات کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا تھا کہ اللہ آپ نے داؤد علیہ السلام کو جو ہے خوبصورت آواز دی تھی، تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ اللہ نے کہا کہ میرے محبوب میں نے اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام کو جوڑ دیا۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے محترم، اللہ سے ہم کلام ہوئی، بات چیت ہوئی، اس کے بعد جو ہے 50 وقت کا نماز عطا فرمایا۔ 50 وقت کا نماز۔ اللہ کے نبی ہاں ہوں کچھ نہیں لے کے خوشی خوشی لے کے آگے تحفہ، راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے کہیں لکھا نہیں ہے، نہ بولوں گا بھی نہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہے کہ اللہ سے کیا لے کر آئے؟ کہ اللہ نے 50 وقت کا نماز عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کہے میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھتے ہیں، میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھتے تھے، تمہاری امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ جاؤ واپس جاؤ، کیونکہ پہلے امتوں کو 2 ہی وقت کا نماز تھی، ایک عصر کی ایک فجر کی، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، نہیں پڑھتے تھے، تمہاری امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ جاؤ واپس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے،
5 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 45 کو چھوڑ کر 5 دے دیتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں، 5 چھوڑ کر 45 دے دیجیے۔ وہ 45 لے کر پھر خوشی خوشی آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یہاں تک کہ لگاتار ملاقات ہوتی گئی، معاف ہوتا گیا، 5 5 5 5، آخر میں 5 بچا، پھر ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کہتے جائیے اس 5 کو بھی کم کر کے آئیے۔ اللہ کے نبی نے کہا بار بار جانے سے اللہ کے بعد مجھے شرم آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو آپ کی امت اس 5 وقت کی بھی نماز کو پڑھ لے گا اس کو 50 وقت کا ثواب عطا فرماؤ۔ میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ زکوٰۃ، رمضان کے روزے، حج، یہ جتنے اعمال ہیں یہ پلر ہے۔ کیا یہ پلر ہے؟ نماز تو بلڈنگ ہے، آپ نے صرف پلر کو کھڑا کر دیا، بلڈنگ بنی نہیں کہ کہاں سے گھر بن گیا۔ اس نے کہا نماز یہ بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کو بنانا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اعمال، فرشتے کو بھیجا، جبریل جاؤ کہہ دو اللہ کے نبی سے آپ کی امت پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ فرض۔ فرشتے کو بھیجا، جبریل اسلام جاؤ میرے محبوب سے کہو تم پر روزہ فرض ہو گیا، روزہ فرض ہو گئی۔ اللہ نے پھر بھیجا، جبریل اسلام جاؤ میرے محبوب سے کہو تم پر حج فرض ہو گیا، حج فرض ہو گئی۔ لیکن یاد رکھو جب نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ کہ نہیں یہ تمہارے ہاتھ نہیں بھیجتا، یہ بہت ہی معتبر تحفہ ہے، بہت ہی بڑا تحفہ ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں بھیجتا، جاؤ میرے محبوب کو بلا کے لاؤ، میں ان کے ہاتھ میں خاص تحفہ عطا فرماؤں۔ تو اللہ نے ہمیں یہ خاص تحفہ عطا فرمایا ہے، لیکن افسوس کہ اس خاص تحفے کو ہم کیسے برباد کر رہے ہیں اللہ کو معلوم۔ وہ نبی جو عرش پر بھی اللہ سے ملاقات کے وقت بھی اپنی امت کو نہیں چھوڑا، وہاں بھی اپنی امت کو یاد کیا۔ حالانکہ نبی ہے، اللہ کے محبوب ہیں، چاہیں گے قیامت قائم ہوگی، اولین آخرین کا اجتماع ہوگا، سب کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، جنتی جہنم میں، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی اگر چاہیں گے تو پہلے قدم جنت کے اندر خود نبی ڈالیں گے، لیکن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک میری امت کا مکمل فیصلہ نہیں ہوگا تب تک میں قدم اپنی قدم جنت میں نہیں ڈالوں گا، پہلے میری امت کی فیصلہ ہو جائے۔ تو وہاں بھی ہمارے نبی جو ہمیں یاد کر رہا، ہماری فکر کر رہے ہیں، تو ہم کیسا امت ہیں یار۔ افسوس آتی ہے اس قوم کے اوپر، بہت افسوس ہوتی ہے۔ اللہ نے مہینے میں 30 دن دیے ہیں، ہفتے میں 7 دن دیے ہیں، دن اور رات میں 24 گھنٹے عطا فرمائے ہیں، اور دیکھا جائے دن بھر میں 3 ٹائم ہم کھانا پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی باری آتی ہے جمعہ پڑھو، جمعہ پڑھو، نماز جمعہ پڑھے سے نہیں بیٹھی، جمعہ ہمیں نہیں چھوڑے تھے کہیں جاؤ نہیں، جمعہ ہمیں بڑا پابند ہے۔ تو جو میں کھانا کھاتے باقی نہیں کیا کھاتا۔ اب بہت لوگ جو وعدہ کرتے ہیں جمعہ سے پڑھیں گے، ہم جمعہ پڑھنا نا، آپ نے دیکھا نا جمعہ نہیں پڑھنا ہے، اب پھر جمعہ آتا ہے پھر جمعہ پڑھیں گے۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے محترم یہ بہت بڑا تحفہ ہے، اللہ کے نبی کو اپنے پاس بلا کر یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ یہ ایسا ویسا تحفہ نہیں ہے، اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ اس تحفے کی قدر کریں۔ اگر 50 وقت کی نماز آ جاتی، 50 وقت کی نماز فرض ہو جاتا، بتاؤ کون پڑھتا؟ ہم 5 وقت میں اترا جاتے ہیں، ہم 5 وقت میں جو ہے ہم کو ٹائم نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا، ہم بیزی ہو جاتے ہیں، تو 50 وقت کی فرض ہو جاتا تو ہم کیا ہوتا پھر؟ اس لیے میرے محترم ہم کوشش کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والا بنیں۔ کیا بنیں گے انشاءاللہ؟ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنیں۔